السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 261 کعب بن اشرف کا قتل یہاں سے پڑھیں گے۔ کعب بن اشرف ایک ایسا شخص تھا جو بڑا مالدار یہودی بھی تھا اور شاعر بھی تھا۔ اسے مسلمانوں سے سخت عداوت تھی، چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی حجب کرتا۔ حجب کا مطلب یہ ہے کہ شاعری میں دوسرے کی توہین یا بے عزتی کرنا اور اس کا مذاق اڑانا، اور مسلمان عورتوں کے متعلق غزلیہ اشعار کہتا تھا، نظمیں لکھتا تھا، اشعار کہتا تھا مسلمان خواتین کے بارے میں، جبکہ ان کے دشمنوں کی مدح کرتا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا تھا، حتیٰ کہ یہ بدر کے بعد قریش کے پاس پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا اور اس کے بارے میں بہت سے اشعار کہے، ان کو خوب بھڑکایا۔ یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کی راہ پر ہو۔ یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس نے بنو قینقاع پر جو کچھ گزر چکی تھی اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، من لکعب بن اشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے؟ ایک تو یہودی تھا، دوسرا شاعر تھا، اور تیسری دشمنی تھی، بہت سخت قسم کی دشمنی کہ ادھر ادھر بہت سے لوگوں کو اس نے تیار کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کرنے کے اور مسلمانوں کے خلاف۔ جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر نے اپنی خدمات پیش کی۔ محمد بن مسلمہ ان سب کے امیر قرار پائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کی اجازت لی کہ اللہ کے رسول جا تو رہے ہیں، ہمیں کچھ اجازت دیجیے، کچھ اگر منہ سے کچھ لفظ کہنے پڑیں تو کیا یہ درست ہوگا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ اس کے بعد وہ کعب کے پاس آئے اور کہا، اس شخص نے، یعنی ان کا اشارہ اس شخص سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ مانگا ہے اور حقیقت یہ کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔ کعب کی باچھیں کھل گئیں، بولا، واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتاؤ گے۔ پھر محمد بن مسلمہ نے بطور قرض گیہوں یا کھجور مانگی اور طے کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے، کہ ہمیں کچھ گیہوں چاہیے، کھجور چاہیے، اور ہم تمہیں رہن کے لیے اپنے ہتھیار ضمانت کے طور پر دے دیں گے۔ اس کے بعد ابو نائلہ آئے، انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ سے ملتی جلتی بات کی اور یہ بھی کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ کعب نے ان کی یہ بات منظور کر لی۔ اس کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات میں یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے پکارا کہ نیچے اترے۔ وہ قلعے کے اندر تھا اور ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ لیکن اس نے اس کی پرواہ نہ کی اور نیچے اتر کر ہتھیار دیکھ کر بھی نہیں چونکا، کیونکہ ان لوگوں سے پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ ٹہلنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ابو نائلہ نے اس کی عطر کی تعریف کی اور اس کا سر سونگھنے کی اجازت چاہی۔ اس نے کبر و نخوت کے ساتھ اجازت دی۔ ابو نائلہ نے خود سونگھا اور سر کے اندر ہاتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی سونگھایا، پھر دوبارہ اجازت لی اور یہی کیا، پھر سے بارہ اجازت لی اور اب کی بار اچھی طرح سر قابو میں کر لیا تو کہا، لے لو اللہ کے اس دشمن کو۔ مان اس پر کئی تلواریں پڑی لیکن کام نہ کر سکی۔ یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن مسلمہ نے اپنی کدال اس کے پیڑوں یعنی زیر ناف پر لگائی اور چڑھ بیٹھے۔ کدال آر پار ہو گئی۔ اللہ کا یہ دشمن اس زور سے چیخا کہ گرد و پیش ہلچل مچ گئی، پھر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ چیخ سن کر قلعوں پر آگ روشن کی گئی، لیکن مسلمان صحیح سالم واپس آ گئے اور فتنے کی وہ آگ بجھی جس نے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا، اور ایک مدت کے لیے یہودی سانپ بھی اپنے بلوں میں دبک گئے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف اس وجہ سے کروایا کہ ایک تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت کی ہے اور اس کی جو شرارتیں ہیں، اسلام دشمنی کی حرکتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے غصے سے بیان کی ہیں۔
یعنی اس حد تک آگے گیا ہے کہ مشرکین کو کہتا ہے کہ تم اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ تم لوگ جو اہل ایمان ہیں اس اعتبار سے تم زیادہ خوش قسمت ہو کہ تم ہدایت یافتہ ہو اور مسلمان گمراہ قوم ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو ابھارتا ہے، اسلحہ یہی دیتا ہے مشرکین کو، اور سرمایہ بھی دیتا ہے، اور مختلف قبائل جو ہیں ان کو بھی یہ ابھارتا ہے نبی علیہ السلام کے خلاف۔ کئی افراد اس نے بھیجے جو جا کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کسی طرح قتل کر سکیں۔ تو یہ شخص جو ہے اس قابل تھا کہ اس کو ختم کیا جائے، ورنہ اس کے ذریعے سے یہ ہو سکتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ضرور کوئی نقصان پہنچتا۔ تو جمادی الاولیٰ 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے کاروانی راستے سے ملک شام بھیجا۔ یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا، یعنی عراق کے راستے سے جب شام جاتا تھا تو عراق میں بھی ایک نجد ہے اور مدینہ کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا، آپ نے حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں 200 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا۔ وہ قافلہ نجد میں قردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر یلغار کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا، البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے۔ صرف قافلے کا رہنما فرات ابن حیان گرفتار ہو سکا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی اور یہ قریش کے لیے غزوہ بدر کے بعد سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی۔ تو ان حالات میں صرف قریش کو دبایا گیا کہ کسی طرح وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ری ایکٹ نہ کریں اور مسلمانوں سے دوبارہ لڑائی مت لڑیں، لیکن بہرحال وہ تیار تھے۔ قریش ابھی غزوہ بدر کے انتقام کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ مقام قردہ میں ان پر ایک اور مار پڑ گئی۔ اس سے ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور انہوں نے تیاری کی رفتار تیز کر دی۔ رضاکارانہ بھرتی کا دروازہ کھول دیا، حبشیوں کو بھرتی کیا اور ترغیب و تحریض کے لیے کچھ شاعر مخصوص کیے، یہاں تک کہ 3,000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا جس کے پاس 300 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زرہیں تھیں۔ اس لشکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں جن کا کام مردوں کو جنگ کے لیے بھڑکانا اور جوش و بہادری کی روح پھونکنا تھا۔ اس کا سپہ سالار ابو سفیان تھا اور علم بردار بنی عبدالدار کے بہادر تھے۔ یہ لشکر غیظ و غضب سے بھرپور مدینے کے اطراف میں پہنچا اور جبل عینین اور احد کے قریب وادی قنات کے دامن میں ایک کھلے میدان میں ڈیرا ڈال دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 3 ہجری کی 6 تاریخ تھی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی آمد سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے خبر ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینہ کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی طلایا گردی کا انتظام فرما لیا تھا، یعنی فوجی ٹروپس جو تھے وہ ادھر ادھر چاروں طرف گھوم پھر رہے تھے اور اطلاعات نبی علیہ السلام کو دے رہے تھے۔ جب لشکر پہنچ گیا تو آپ نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینے کے اندر قلعہ بند ہو جائیں، یعنی گھروں کے اندر رہیں اور وہیں بیٹھ کے لڑیں۔ مرد گلی کوچوں کے ناکوں پر لڑائی کریں اور عورتیں گھروں کی چھتوں سے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے بھی اس رائے سے موافقت کی۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر ہی بیٹھا رہے اور جنگ سے پیچھے رہنے کی تہمت بھی نہ لگے، لیکن جوانوں نے جوش دکھایا اور کھلی جگہ 2-2 ہاتھ کرنے پر اصرار کیا۔ آپ نے ان کی رائے مان لی اور لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا۔ ایک دستہ مہاجرین کا جس کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر تھے، دوسرا قبیلہ اوس کا جس کے علمبردار حضرت اسید ابن حزیر تھے، اور تیسرا خزرج کا جس کے علمبردار حضرت حباب ابن منذر تھے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا۔ جو چھوٹے تھے انہیں واپس کر دیا، کئی بچے بھی 16-17 سال کے، 15 سال کے، وہ بھی شامل ہو گئے۔ البتہ رافع ابن خدیج کو چھوٹے ہونے کے باوجود اجازت دے دی کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے۔ یہ چھوٹے تھے لیکن ان کو اجازت دے دی۔ اس پر سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ وہ بھی چھوٹے تھے لیکن ان کو واپس بھیج رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔
آپ نے دونوں میں کشتی کرائی اور واقعی سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہذا سمرہ کو بھی اجازت مل گئی۔ یہ جوش تھا۔ مقام شیخین میں ہی آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی، وہیں رات گزاری اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے۔ اخیر رات میں فجر سے پہلے کوچ کیا اور شوط نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی۔ یہیں عبداللہ ابن ابی نے بغاوت کی اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس کی وجہ سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ یہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو ان میں ضعف کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے کہا اب تو ہم کمزور ہو گئے، 300 بندے یہ چلے گئے، اب کیا لڑائی لڑیں گے، ہم بھی واپس چلتے ہیں۔ قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے، لیکن اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی، اب 700 باقی بچے۔ تو یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اسی لشکر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے سے احد کی جانب پیش قدمی کی اور احد کی بلندیوں کو پشت کی طرف کرتے ہوئے وادی کے سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا۔ اس طرح دشمن مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حائل ہو گیا۔ یہیں آپ نے لشکر کو مرتب فرمایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ جو جگہ کا انتخاب کرنا ہے کہ پہاڑ ہمارے پیچھے رہے اور ہم پہاڑ کے آگے ہوں اور ہمارے سامنے دشمن ہو، کھلے میدان میں، تو یہ بھی بہت زبردست اسٹریٹجی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف نبی نہیں تھے، بلکہ ایک چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر بھی آپ بہت بڑا کام سر انجام دے رہے تھے۔ یہیں آپ نے لشکر کو مرتب فرمایا اور عبداللہ بن جبیر انصاری کی کمان میں جبل عینین پر، جو بعد میں جبل رومات کے نام سے معروف ہوا، 50 تیر انداز مقرر فرمائے اور انہیں حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار کر دور رکھیں اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کریں، اور انہیں تاکید کی کہ جب تک آپ کا یعنی میرا حکم نہ آ جائے اپنی جگہ نہ چھوڑنا، خواہ مسلمان فتح یاب ہوں یا شکست کھا جائیں، یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ ادھر مشرکین نے بھی اپنے لشکر کو مرتب کیا اور میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھیں، لڑائی کے لیے بھڑکا رہی تھیں، جوانوں کو غیرت دلا رہی تھیں اور یہ اشعار پڑھ رہی تھیں: ان تقبلوا نعانقی ونفرش النمارقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی، اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور قالین بچھائیں گی، اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ اور علم برداروں کو ان کا فرض یاد دلاتے ہوئے یوں کہہ رہی تھیں: ویہن بنی عبد الداری ویہن حمات الادباری ضربن بکل بتاری، دیکھو بنو عبد الدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار۔ اس طرح وہ ابھار رہی تھی۔ جب دونوں لشکر قریب آ گئے تو مشرکین کا علم بردار اور قریش کا سب سے بہادر انسان طلحہ بن ابو طلحہ عبدری نمودار ہوا، آگے آیا۔ وہ اونٹ پر سوار تھا، اس نے دعوت مبارزت دی۔ جواب میں حضرت زبیر بن عوام آگے بڑھے، شیر کی طرح جست لگائی اور اونٹ پر جا چڑھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے، اس کو لے کے زمین پہ آ گئے اور تلوار سے اسے ذبح کر دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یعنی سوچنے کی بات ہے، اونٹ انسان کے قد سے اونچا ہوتا ہے اور ایک آدمی جو نیچے کھڑا ہے وہ جست لگا کے اونٹ پہ چڑھے اور پھر اس کو نیچے لے آئے۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ خالد بن ولید نے، جو اس وقت مشرکین کے رسالدار تھے، 3 بار کوشش کی کہ مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچے، یعنی پیچھے، لیکن تیر اندازوں نے تیر برسا کر انہیں واپس کر دیا۔ مسلمانوں نے مشرکین کے علم برداروں پر اپنا حملہ مرکوز رکھا، یہاں تک کہ ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ یہ کل 11 افراد تھے۔ ان کے خاتمے کے بعد ان کا جھنڈا زمین پر آ گرا۔ مسلمانوں نے بقیہ اطراف میں ہلہ بول دیا، صفوں کی صفیں الٹ دیں اور مشرکین کی اچھی طرح پٹائی کی۔ ابو دجانہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اسی پیش قدمی اور غلبے کے دوران میں اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہید کر دیے گئے۔
انہیں وحشی ابن حرب نے قتل کیا. یہ ایک حبشی غلام تھا جو نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا. اس کے آقا جبیر ابن مطعم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا، کیونکہ حضرت حمزہ ہی نے اس کے چچا طعیمہ ابن عدی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا. چنانچہ وحشی ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں بیٹھ گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے ایک آدمی سبا ابن عرفتہ کا سر قلم کر رہے تھے کہ وحشی نے ان کی طرف نیزے کا رخ کیا اور اسے اچھال دیا. وہ غافل تھے. نیزہ ان کے پیڑوں پر لگا اور دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا. وہ گر گئے اور اٹھ نہ سکے یہاں تک کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی. بہرحال مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے. جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگیں. مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا. انہیں مار بھی رہے تھے اور غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے. لیکن عین اسی موقع پر تیر اندازوں نے غلطی کی اور اپنے مورچوں پر ڈٹے رہنے کا جو تاکیدی حکم انہیں دیا گیا تھا اس کے باوجود غنیمت کے چکر میں ان کے 40 آدمی پہاڑ سے نیچے اتر آئے. خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہاڑ پر جو 10 آدمی رہ گئے تھے ان کا صفایا کر دیا. وہ بھی آ گئے. پھر پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر آ گئے اور ان کو نرغے میں لینا شروع کر دیا. ان کے سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جسے مشرکین نے پہچان لیا تو وہ بھی پلٹ پڑے اور ان کی ایک عورت نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا. پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹ آئے اور جم گئے. یوں مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں آ گئے. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پیچھے تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صرف 7 انصار اور 2 مہاجرین تھے. آپ نے پہاڑ کے پیچھے سے خالد کے سواروں کو نمودار ہوتے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے فرمایا، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ. لیکن اس آواز کو مشرکین نے جو مسلمانوں کی بنسبت آپ کے زیادہ قریب تھے پہلے سن لیا اور ان کے ایک دستے نے تیزی سے آواز کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے. ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کا کام تمام کر ڈالیں. اس موقع پر آپ نے فرمایا، من یردہم عنا ولہ الجنہ او هو رفیقی فی الجنہ، کون ہے جو ان کو ہم سے دور کرے، اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا. اس پر ایک انصاری نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اس کے بعد مشرکین نے پھر حملہ کیا اور بالکل قریب آ گئے. آپ نے پھر یہی فرمایا. اب ایک دوسرے صحابی نے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، یہاں تک کہ 7 انصاری شہید ہو گئے. جب 7ویں انصاری صحابی گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قریشی مہاجر بچے، ایک طلحہ ابن عبید اللہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. چنانچہ اب مشرکین نے اپنا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو ایک پتھر لگا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے اور آپ کا نچلا داہنا رباعی دانت ٹوٹ گیا، یعنی ادھر والا چوتھا. نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا. خود سر پر ٹوٹ گئی جس سے سر اور پیشانی پر چوٹ آئی. آنکھ سے نیچے کی ابھری ہوئی ہڈی پر تلوار کی ضرب لگی جس سے خود کی 2 کڑیاں اندر دھس گئیں. کندھے پر بھی تلوار کی ایک سخت ضرب لگی جس کی تکلیف 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک محسوس ہوتی رہی. البتہ آپ نے ڈبل زرہ پہن رکھی تھی اس لیے وہ کٹ نہ سکی. یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آ گیا کہ دونوں قریشی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر تیر چلائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے بکھیرتے ہوئے فرمایا، ارمی فدا کا ابی و امی، چلاؤ مارو یہ تیر، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں. اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا پچھلے سب لوگوں کے برابر لڑائی لڑی، یہاں تک کہ انہیں 35 یا 39 زخم آئے. اپنے ہاتھ پر تیر اور تلوار روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا جس سے ان کی انگلیاں زخمی ہو کر شل ہو گئیں. جب ان کی انگلیاں زخمی ہوئیں تو ان کے منہ سے ہس سی کی آواز نکلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت بسم اللہ لرفعتک الملائکۃ والناس ینظرون، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے. اس مشکل ترین گھڑی میں حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اترے اور آپ کی طرف سے سخت لڑائی کی. کچھ مسلمان بھی پلٹ کر آپ کے پاس آ گئے، انہوں نے بھی جم کر دفاع کیا.
سب سے پہلے پلٹ کر آنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ ابو بکر نے چاہا کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکال دیں، لیکن ابو عبیدہ نے اصرار کر کے خود کی کڑی نکالی، جس سے ان کا اگلا ایک دانت گر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت بھی گر گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر دونوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو سنبھالا، وہ زخمی تھے۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب وغیرہ بھی آ پہنچے۔ ادھر مشرکین کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور ان کے حملے بھی سخت تر ہوتے گئے، مگر مسلمانوں نے بھی نادر روزگار بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی دفاع کر رہا تھا، کوئی لڑ پھڑ رہا تھا تو کوئی اپنے جسموں پر تیر کو روک رہا تھا۔ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ مشرکین نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، مشرکین نے اسے بھی کاٹ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں وہ شہید کر دیے گئے۔ ان کا قاتل عبداللہ ابن قمیعہ تھا۔ چونکہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے، اس لیے اس نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، چنانچہ اس نے پلٹ کر چیختے ہوئے کہا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور اس کے نتیجے میں مشرکین کا دباؤ کم ہو گیا، کیونکہ ان کے خیال میں اب ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جب مسلمانوں نے نرغے میں لیے جانے کی کارروائی دیکھی تو وہ اتھل پتھل اور بد نظمی کا شکار ہو گئے اور کوئی متحدہ موقف اختیار نہ کر سکے۔ چنانچہ بعض نے جنوب کی طرف فرار اختیار کیا اور مدینہ جا پہنچے، بعض احد کی گھاٹی کی طرف بھاگے اور اسلامی کیمپ میں پناہ گیر ہوئے، بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور جلدی سے آپ کے پاس پہنچ کر آپ کے دفاع میں لگ گئے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اکثر مسلمان نرغے کے اندر اپنی جگہوں پر ثابت قدم رہ کر گھیرنے والوں سے لڑتے بھڑتے رہے، لیکن چونکہ کوئی شخص منظم طور پر ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا، اس لیے ان کی صفوں پر انتشار اور بد نظمی غالب تھی۔ پہلی صف پلٹتی تو پچھلی صف سے ٹکرا گئی، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قتل کی خبر سنی تو ان کا رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا، ان کا جوش سرد پڑ گیا اور وہ ٹوٹ کر رہ گئے، حتیٰ کہ کتنوں ہی نے لڑائی چھوڑ دی، جبکہ کچھ دوسروں کو جوش آ گیا اور انہوں نے کہا اٹھو اور جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اسی پر تم بھی جان دے دو۔ مسلمان انہی حالات سے دوچار تھے کہ اچانک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں آئے ہوئے مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے۔ حضرت کعب نے آپ کو دونوں آنکھوں سے پہچانا، کیونکہ چہرہ خود سے چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھتے ہی بلند آواز سے کہا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں اللہ کے رسول۔ یہ سن کر مسلمانوں نے آپ کی طرف پلٹنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ 30 صحابی جمع ہو گئے۔ مشرکین نے ان کی واپسی کی راہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ناکام رہے اور اس کوشش میں ان کے 2 آدمی بھی کام آ گئے۔ اس حکیمانہ تدبیر سے مسلمانوں کو نجات تو مل گئی، لیکن تیر اندازوں نے جو غلطی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تھی اس کی بھاری قیمت چکانا پڑی۔ اس لیے قرآن مجید میں اس کا جواب یہی دیا گیا کہ وہ پوچھتی تھی یہ کیسا ہوا؟ اللہ نے فرمایا قل ہوا من عند انفسکم، ان سے کہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہوئی خرابی ہے۔ تو مسلمان نرغے سے نکل کر گھاٹی میں قرار پذیر ہو چکے تھے، تو ان میں اور مشرکین میں بعض ہلکی اور انفرادی جھڑپیں ہوئیں، لیکن مشرکین کو آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی، بلکہ وہ میدان میں تھوڑی ہی دیر باقی رہے اور اس دوران میں مقتولین کا مسئلہ کرتے رہے۔ جو مسلمان قتل ہو گئے تھے ان کی لاشوں کو کاٹ رہے تھے، کان، ناک، آنکھیں نکال رہے تھے، پیٹ چاک کر رہے تھے، یعنی ان کے کان، ناک اور شرم گاہیں کاٹ ڈالی اور پیٹ چاک کر دیے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا، لیکن نگل نہ سکی، اس لیے پھینک دیا اور کان، ناک وغیرہ کے ہار اور پازیب بنائے۔ یہ عداوتیں تھیں، یہ دشمنیاں تھیں، اس طرح یعنی ایک شخص شہید ہو چکا ہے بس کافی ہوتا ہے اتنا، لیکن غصہ اتنا ہے کہ نہیں اور بھی بہت کچھ کرنا ہے۔
ادھر ابی ابن خلف نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ گھاٹی کا رخ کیا. اس کا دعویٰ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا، لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنی زرہ کے درمیان حلق کے پاس ایک چھوٹے سے نیزے سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ اپنے گھوڑے سے کئی بار لڑھک گیا اور بیل کی طرح چنگھاڑتا ہوا قریش کے پاس پلٹا اور واپسی میں مکہ کے بالکل قریب مقام صرف پہنچ کر مر گیا. اس کے بعد قریش کے چند آدمی آئے، ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد بن ولید کر رہے تھے. یہ پہاڑ کے بعد اطراف میں چڑھ گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر مار کر ان کے 3 آدمی قتل کر دیے. اس طرح مشرکین کی مقتولین کی کل تعداد 22 اور کہا جاتا ہے کہ 37 ہوئی، جبکہ مسلمانوں کے 70 آدمی کام آئے. 41 خزرج کے، 24 اوس کے اور 4 مہاجرین کے. ان کے علاوہ ایک یہودی بھی مارا گیا. بعض اقوال اس سے بھی مختلف ہیں. ابو سفیان اور خالد بن ولید نے آخری ناکام کوشش کے بعد مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی. ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی کے اندر مطمئن ہو چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مہراج سے، جو احد کے اندر ایک چشمہ ہے، پانی لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے پیش کیا. آپ نے قدر ناگوار بو محسوس کی، اس لیے پیا تو نہیں، البتہ اس سے چہرہ دھویا اور سر پر بھی ڈال دیا، مگر اس کے سبب زخم سے خون بہنے لگا جو تھم نہیں رہا تھا. لہذا حضرت فاطمہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس پر راکھ چپکا دی اور خون تھم گیا. پھر محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ذائقہ پانی لے آئے، جسے آپ نے پیا اور انہیں دعائے خیر دی. زخم کے سبب ظہر کی نماز آپ نے بیٹھ کر پڑھی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی. اسی اثناء میں انصار و مہاجرین کی کچھ عورتیں بھی آ پہنچی، جن میں حضرت عائشہ، ام سلیم اور ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی تھیں. یہ پانی سے مشکیزیں بھرتی اور زخمیوں کو پلاتی تھیں. جب مشرکین واپسی کے لیے پورے طور پر تیار ہو چکے تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بآواز بلند بولا، کیا تم میں محمد ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا. اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے پھر کہا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ اب بھی کسی نے جواب نہیں دیا. انہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب دینے سے منع کر دیا. اب ابو سفیان نے کہا، اچھا چلو ان تینوں سے تو فرصت ہوئی. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے. بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے. ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے اس کا حکم دیا تھا، نہ برا منایا تھا. پھر اس نے نعرہ لگایا، اولو حبل، اولو حبل، حبل بلند ہو، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب سکھایا تو انہوں نے کہا، اللہ اعلی و اجل، نہیں بلکہ اللہ سب سے بلند تر اور بالا تر ہے. ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا، لن العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے جس نے آج لڑائی میں ہمیں فتح نصیب کی، اور تمہارے لیے کوئی عزا ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب سکھایا اور صحابہ کرام نے کہا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے. ڈول کا مطلب یعنی کبھی ڈول لٹکاتے ہیں تو کبھی ہمارے نصیب میں پانی آ جاتا ہے اور کبھی تمہارے نصیب میں پانی آ جاتا ہے. تو یعنی پچھلی جنگ میں تم جیتے، اس جنگ میں ہم جیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، برابر نہیں، یہ مت کہو کہ یہ آج کا دن جنگ بدر کا بدلہ ہے، یہ برابر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں. ابو سفیان نے کہا، تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام و نامراد رہے. پھر ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، عمر، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، واللہ نہیں،
وہ اس وقت تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمع سے زیادہ سچے اور راست باز ہو، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا اور یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پکار کر کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ ٹھیک۔ اس کے بعد ابو سفیان واپس آ گیا اور مشرکین کے لشکر نے کوچ کا ارادہ کر دیا۔ وہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کو پہلو میں کر رکھا تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ان کا ارادہ مکے کا ہے، اور یہ مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل تھا، کیونکہ مشرکین اور مدینہ کے درمیان کوئی نہ تھا جو انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے اب روک سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے انہیں پھیر دیا۔ اس کے بعد مسلمان زخمی اور شہیدوں کی کھوج خبر لینے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں دفن کر دیا جائے، کیونکہ شہید بہرحال شہید ہوتا ہے۔ تو آپ نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا، اور بسا اوقات 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا اور درمیان میں اذخر جو مدینہ کی گھاس ہے وہ ڈال دی، اور لحد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا، اور فرمایا انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، میں کل قیامت کو ان لوگوں کے بارے میں ایک گواہ ہوں کہ اللہ انہوں نے تیری راہ میں جان دی ہے۔ لوگوں نے حنظلہ بن ابو عامر کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تغسلہ، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ لیکن زمین سے اوپر لاش پڑی تھی، اوپر بالکل زمین کے اوپر تھی، زمین سے ٹکی نہیں تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی نئی شادی کی تھی اور بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار پڑ گئی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے اور پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لہذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور اس لیے وہ غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں، اور یہ منظر صحابہ نے دیکھا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ چنانچہ پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دی گئی۔ یہی صورتحال مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا سے فارغ ہو چکے تو مدینے کا رخ کیا۔ راستے میں کچھ عورتیں ملیں جن کے اقارب شہید ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو پوچھنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا۔ لوگوں نے کہا اب الحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا ذرا مجھے آپ کو دکھا دو۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے رسول آپ زندہ ہیں، آپ کے بعد ہر قسم کی مصیبت اب قابل برداشت ہے اور ہیچ ہے۔ یعنی خاوند، بیٹا اور بھائی یہ سب شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ کل مصیبت بعدک جلل۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ زخم، تھکان اور غم و علم نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، پھر بھی وہ مدینہ کا پہرا دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر متعین رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کرے تو اس سے کھلے میدان میں دو ہاتھ کر لیے جائیں۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا۔ لوگوں نے کہا سمعا وطاعتا، ہم نے آپ کی بات سنی اور مانی اور تیار ہیں۔ چنانچہ لوگ مدینے سے چل پڑے اور 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر مشرکین نے مدینے سے 36 میل دور مقام روحا پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور وہاں مدینہ پلٹنے کے لیے مشورہ شروع کر دیا۔ انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع ہاتھ سے جانے دیا، یعنی مسلمان شکست کھا چکے تھے، مدینہ خالی تھا، ہم چلے جاتے مدینہ پر قبضہ ہو سکتا تھا اور جو باقی بچے کھچے مسلمان تھے ان کو بھی ہم قتل کر ڈالتے، لیکن ہم یہ چانس چھوڑ کے چلے آئے۔
اسی دوران معبد بن ابو معبد خزائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سے تھا ہمراہ الاسد میں آپ کے پاس آیا اور احد کے واقعے پر آپ سے تعزیت کی. آپ نے اسے فرمایا ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو. جاؤ. معبد روحا پہنچا. اس وقت مشرکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے کہ اب ہم واپس پلٹتے ہیں، مدینہ چلتے ہیں. معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے کبھی ویسی جمعیت نہیں دیکھی. سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں اور تم پر اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی. نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے اس لشکر کا راول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے. یہ سن کر مکی لشکر کے عزائم ڈھیلے پڑ گئے اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. چنانچہ ابو سفیان نے صرف جوابی اعصابی جنگ پر اکتفا کیا اور ایک قافلے کو مکلف کیا کہ وہ مسلمانوں سے کہے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو، تاکہ مسلمان اس کا تعاقب نہ کریں اور خود وہ جلدی سے مکہ کوچ کریں. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ دھمکی ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوئی، بلکہ مسلمانوں نے جو ہی یہ بات سنی تو فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان کا ایمان اس دھمکی کے سننے کے بعد اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. چنانچہ یہ مسلمان اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو اس طرح یہ جنگ ختم ہوتی ہے. اس کے بہرحال بہت سے روشن پہلو بھی ہیں اور بہت سے اور پہلو بھی ہیں جو قرآن مجید نے اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے اور آپ کے اطلاع میں ہے. انشاءاللہ موقع ملا تو پھر اس پہ گفتگو کریں گے. یہیں تک کافی ہے، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.